عائشہ حسن اور آج کے پروگرام انصاف سب کے لیے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. ہم نے آج تک بہت سے ٹاپکس پہ بات کی, لیکن ایک بہت ہی اہم ایشو, ایک بہت ہی اہم موضوع آج ہم اس پہ بات کریں گے, اور وہ ہے نکاح نامہ. نکاح نامہ کیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے, اس کی جو شکیں ہیں وہ کون کون سی اہم ہیں, اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمیشہ کی طرح ہمارے مہمان موجود ہیں, عابد نذیر منظر ایڈوکیٹ, جو کہ سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں. آج ہم ان سے بات کریں گے اور نکاح نامہ کے بارے میں جانیں گے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام عائشہ, بہت شکریہ آپ نے اپنے مجھے چینل پہ بلایا اور ایک کنٹمپریری ایشو جو نکاح نامہ ہے اس پہ مجھے موقع دیا کہ میں اس کے لیگل اسپیکٹس کو لوگوں تک بتا سکوں. جی عابد صاحب مجھے بتائیے گا کہ نکاح نامہ کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے. جی عائشہ, نکاح نامہ ایک کانٹریکٹ ہے جو ایک لیگل کانٹریکٹ ہے بٹوین میل اینڈ فیمیل, اور فیمیل جس کی ایج جو ہے وہ 16 سے زیادہ اور میل جس کی عمر 18 سال سے زیادہ ہو, تو وہ آپس میں ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنی ویڈڈ لائف جو ہے وہ گزار سکیں. ٹھیک ہے جی, تو یہ ایگریمنٹ جو ہے یہ لیگل ایگریمنٹ پاکستان میں اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے یا اس کو بنانے کے لیے ہمارے جو نکاح خواہ ہیں یا ہمارے رجسٹرار ہیں وہ ایسے ایلیجیبل نہیں ہیں کہ وہ اس کو بنا سکیں. ان کو نہ کوئی پراپر ٹریننگ دی جاتی ہے اور نہ ان کو کوئی اس قسم کی کوئی ان کے پاس کنٹینٹ ہے کہ وہ اس کو کر سکیں. تو اس میں کسی لیگل جو ہے وہ کونسلر یا لیگل کونسل کی کوئی مدد نہیں لی جاتی. صحیح. اچھا بتائیے گا نکاح نامے کی کون سی شکیں اہم ہیں؟ جی, اس میں سب سے پہلے جو شک ہے اس میں ہے کیا دلہن کی طرف سے کوئی جو ہے وہ وکیل اس کا ضرورت ہے یا نہیں ہے. اس میں عائشہ یہ ہے کہ دلہن کی اگر ایج 16 ایئر ہے اور وہ ریشنلی چیزوں کو سمجھ سکتی ہے اور تو اس کی کسی وکیل کی اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے. وہ خود اپنے نکاح کو خود جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کر سکتی ہے, اس کے لیے اس کے باپ یا بھائی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بہتر ہے کہ ان کو لے لیا جائے, لیکن شی از ایلیجیبل فار نکاح. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب صاحب نکاح خان جو ہے اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ جی عائشہ, بہت زبردست آپ نے سوال کیا. نکاح خان کی نکاح خان کو اور ہمارے ہاں نکاح رجسٹرار جو ہے یہ دو علیحدہ بھی ہوتے ہیں, ایک بھی ہو سکتا ہے. نکاح رجسٹرار کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. سب سے پہلے تو وہ کسی خانے کو اٹینڈ ہر کسی کو کرے گا, کسی کو ان اٹینڈنٹ نہیں چھوڑے گا. اس میں یہ ہے کہ اگر وہ کسی خانے کو ان اٹینڈنٹ چھوڑ دے تو یہ اس کا کرائم ہے جس کی 1 ماہ سزا اور 25,000 روپے جرمانہ ہے, جو اسے اگر وہ ناٹ اپلیکیبل لکھ سکتا ہے, اس کو کٹ کر سکتا ہے, لیکن اس کو چھوڑ نہیں سکتا. جی خالی نہیں چھوڑے گا, کیونکہ اگر وہ خالی چھوڑے گا تو اس میں بعد میں اس کو امینڈ کر سکتا ہے, اس میں کوئی وہ تبدیلی کر سکتا ہے, جو کہ اس وجہ سے اس شک کو ڈالا گیا ہے کہ وہ ان اٹینڈنٹ نہیں چھوڑے گا, اس پر ناٹ اپلیکیبل لکھے گا یا اسے کراس کرے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, نکاح نامے میں ایک چیز لکھی ہوتی ہے حق مہر, معجل غیر معجل, ان میں کیا فرق ہے؟ جی, سب سے پہلے ہوتا ہے اس میں کہ اس کی کل جو معجل یا غیر معجل اس کی سب سے پہلی ہوتی ہے کتنی اماؤنٹ ہے یا کتنی ویلیو ہے. اس میں آپ نے ٹوٹل ویلیو لکھنی ہوتی ہے کہ یہ 5 لاکھ ہے سپوز. اس میں آگے ہے معجل کتنی ہے اور غیر معجل کتنی ہے. معجل وہ جسے پراپرٹ بھی کہتے ہیں, وہ حق مہر ہے جس کو موقع پر ہی دیا جاتا ہے, اور غیر معجل کسی بعد کی تاریخ کے لیے رکھ لیا جاتا ہے, یا اگر مرد جو ہے اس کی ڈیتھ ہو جائے تو یا وہ ڈیورس دے دے تو پھر یہ انتل طلب بھی ہوتا ہے. جب عورت اس کو کلیم کر لے, اس کو مانگ لے, تو وہ مرد کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ اسے دے. تو پہلے آپ رکھیں گے حق مہر کی کل رقم, پھر پراپرٹ یا معجل کتنی دی گئی, اور باقی جو ہے وہ غیر معجل کتنی رکھی گئی. اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں کہ حق مہر بعد میں بھی ڈیسائیڈ ہو سکتا ہے, اسے کہتے ہیں حق مہر مثل. اگر ایٹ دی ٹائم آف ویڈنگ اگر وہ حق مہر ڈیسائیڈ نہیں ہوا تو اس کو بعد میں بھی ڈیسائیڈ ہو سکتا ہے. اور اگر اس پہ ڈسپیوٹ ہو جائے, یہ ہمارے ہاں عام اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس پہ ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے, تو بعد میں اگر ڈسپیوٹ ہو جائے تو کورٹ جو ہے وہ عورت کی سوشل
جو ہے وہ ویلیو کے حساب سے کہ عورت کے باقی بہن یا اس کی دوسری جو رشتہ دار ہیں ان کا کیا رکھا گیا ہے، اس حساب سے یہ بات میں ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. اور عورت اور مرد نکاح کے بعد اپنے حق مہر کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں. یہ حق مہر مثل ہے، یہ 3 حق مہر ہیں، لیکن ہمارے ہاں رواج جو ہے وہ زیادہ تر معجل اور غیر معجل کا ہے. ابھی سب بتائیے گا، حق مہر میں یہ جو جائیداد لکھی جاتی ہے کہ یہ عورت کی ملکیت ہوگی، اس کا کیا قانونی پہلو ہے؟ دیکھیں اس میں لکھتے وقت پھر وہ نکاح رجسٹرار وہی غلطی کرتے ہیں کہ وہ کسی بھی پراپرٹی کی پوری ڈینومینیشن نہیں لکھتے، پوری تفصیل نہیں لکھتے، ڈیٹیل نہیں لکھتے. اگر ایک پراپرٹی دی جا رہی ہے وہ کہاں واقع ہے، کھیوٹ کیا ہے، کھتونی کیا ہے، مربع قطعہ، قلعہ نمبر کیا ہے، پوری تفصیل کے ساتھ اس کو، اور واقعہ کہاں پہ ہے اس کو لکھنا چاہیے. اگر وہ ایسا نہیں کرتے جس طرح عام طور پہ لکھا ہوتا ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے ہاتھ میں نکاح نامہ آتا ہے تو لکھا ہوتا ہے 5 مرلے مکان، کہاں واقع ہے کوئی پتہ نہیں، کیا اس کی ویلیو ہے کوئی پتہ نہیں. تو بعد میں یہ ڈسپیوٹ ہوتا ہے وہاں لکھتے وقت، کیونکہ جو نکاح نامے پر جو بطور حق مہر اگر آپ پراپرٹی لکھ دیں تو عائشہ وہ پراپرٹی جو ہے وہ اس کے لیے کسی رجسٹری کی ضرورت نہیں ہے، وہ اور مرد کے ترکے میں بھی شامل نہیں ہوتی، عورت کو دی جاتی ہے اگر حق مہر پہ لکھ دی جائے تو یہ اتنا اہم ڈاکومنٹ ہے، یہ رجسٹری کی طرح اس عورت کے نام پہ رجسٹری ہو جاتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اس کی پوری تفصیل لکھنی چاہیے کہ کیا اس کی کھیوٹ ہے، کیا کتونی ہے، واقعہ کہاں ہے، اور اس کی ویلیو کیا ہے. تو یہ لکھتے وقت احتیاط کرنی چاہیے. صحیح. عابد صاحب یہ بھی کہیے گا، کیا عورت کے پاس ڈائیورس کا رائٹ ہے؟ خلا تو ہے نا کہ وہ خلا کا رائٹ استعمال کرتی ہے، کیا نکاح نامے میں ایک یہ شک بھی ہے کہ وہ ڈائیورس کا جو رائٹ ہے وہ محفوظ رکھتی ہے؟ جی، یہ اس شک کو مسلم فیملی آرڈیننس میں جب شامل کیا گیا تو اس پہ آج تک بھی اعتراضات ہیں. اصل میں یہ ہے کہ عورت کو یہ جو ڈیلیگیٹ پاور، یہ ہے پاور مرد کی کہ وہ طلاق دے عورت کو. یہ پاور اگر وہ تفویض کر دے، ڈیلیگیٹ کر دے عورت کو، تو عورت جو ہے وہ امپاورڈ ہو جاتی ہے کہ وہ مرد کی طرح عورت اپنے مرد کو 3 طلاق دے گی، 3 نوٹس دے گی، اور وہ اسی طرح اس کو نوٹس بھیجے گی جس طرح مرد عورت کو طلاق دیتا ہے. تو وہ اسے جو ہے وہ 3 طلاق دے کے اس کو ایگزیکیوٹ کر دے گی یونین کونسل میں، اور اس طرح وہ ہو جائے گی، طلاق ہو جائے گی. تو وہ اگر ڈیلیگیٹ کر دی جائیں تو وہ طلاق دینے کا حق رکھتی ہے. اچھا عابد صاحب یہ بھی کہیے گا کہ اس میں ایک شک یہ بھی ہے کہ اگر مرد طلاق دیتا ہے تو جی اس کو یہ ہرجانہ پے کرنا پڑے گا، 10 لاکھ لکھ لیا، 5 لکھ لیا، جتنا مطلب لکھ لیا کہ اگر وہ ڈائیورس کرے گا تو اتنی اماؤنٹ پے کرے گا. قانون اور شرعی حیثیت کیا ہے؟ جی عائشہ، پریسیڈنٹ ہیں ہمارے پاس ایسے ہماری سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے، کہ یہ مرد کا رائٹ ہے عورت کو طلاق دینا. اس رائٹ پہ کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی. یہ جو شک ہے کہ اتنا وہ پے کرے گا ڈائیورس کی صورت میں، یہ اللیگل کنسیڈر ہوتی ہے آج کل. یہ مطلب قانون بھی اس کو اللیگل، جی اللیگل ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ یہ مرد کا رائٹ ہے کہ وہ عورت کو ڈیورس دے. اس رائٹ پہ کسی قسم کی قدغن نہیں لگائی جا سکتی. صحیح. عابد صاحب یہ بھی کہیے گا کہ اس میں ایک چیز ہے کہ اگر مرد یہ ظاہر کرے کہ وہ کنوارا ہے، اور مطلب کہ ایک شادی ہو جاتی ہے کنوارا ظاہر کر کے، تو اس پہ قانون کیا کہتا ہے؟ جی ایک مرد جو ہے وہ ایک وقت میں ایک بیوی رکھ سکتا ہے. دوسری رکھنے کے لیے اسے یونین کونسل میں یا مصالحتی کونسل میں اپنی پوری جسٹیفیکیشن کے ساتھ اپلیکیشن دینی پڑے گی. اس پہ مصالحتی کونسل جو ہے وہ ایک کمیٹی بنائے گی، ایک عورت کی طرف سے ایک نمائندہ، ایک ریپریزنٹیٹیو مرد کی طرف سے، اور ایک چیئرمین خود ہوگا. پھر وہ میجورٹی کے ساتھ فیصلہ ہوگا اور وہ فیصلہ ہی پریویل کرے گا. اگر وہ وداؤٹ پرمیشن دوسری شادی کر رہا ہے تو پاکستانی قانون کے مطابق دوسری شادی وداؤٹ پرمیشن آف یونین کونسل جو ہے وہ قابل سزا ہے، اور اس کی سزا جو ہے وہ 1 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں ہیں. صحیح. اچھا سر، یہ جو نکاح نامے کا مسئلہ ہے، نکاح نامہ ہے، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ لڑکی کے لیے اس کو پڑھنا بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے، برا سمجھا جاتا ہے، تو اس کو اتنا اس کو جو پڑھنا ہے وہ مشکل کیوں بنا دیا جاتا ہے؟ دیکھیں عائشہ، جب تک آپ کسی چیز پہ سائن کر رہے ہوں
تو اس کو پڑھنا جو ہے وہ لازم ہے جس پہ آپ سائن کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ ایک ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں, اس ایگریمنٹ پہ آپ کا حق مہر کتنا ہے, آپ کی شرائط کیا ہیں, آپ کا کیا. یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ شادی کے موقع پر دولہا دلہن کو پڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی, بس وہ سائن کرتے ہیں اور اس کے بعد انہیں پتہ اس وقت چلتا ہے جب ان کے ہاتھ میں 10 یا 12 دن کے بعد وہ نکاح نامہ آ جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ بھی ہو گیا یہ بھی ہو گیا. تو اس وقت تسلی کے ساتھ پڑھ کے اس پہ پھر جب سائن کرنے لگے تو جو خانہ ان اٹینڈنٹ ہو دولہا یا دلہن کو, دونوں کو چاہیے کہ اس پہ وہ جو ہے وہ ناٹ اپلیکیبل یا اس کو کراس کریں تاکہ اس میں بعد میں امینڈمنٹ نہ ہو سکے. صحیح. اب سب بتائیے گا کہ اگر نکاح خان نکاح کو رجسٹر نہیں کرواتا تو اس پہ قانون کیا کہتا ہے؟ جی عائشہ, یہ ذمہ داری ہے نکاح خان اور نکاح رجسٹرار کی کہ وہ شادی کو رجسٹر کروائے. اگر وہ رجسٹر نہیں کرواتا تو اس کو 1 لاکھ روپے جرمانہ اور 3 ماہ جو ہے وہ قید کی سزا ہو سکتی ہے. تو اور اس کے لیے اس کی جو فی ہے رجسٹریشن فیس وہ بڑی کم ہے, 20 روپے میکسیمم ہے. صحیح. لیکن کیونکہ ہمارے ہاں خوشی کے موقع پر پیسے زیادہ دے دیے جاتے ہیں اور آگے جو ہمارے نکاح خواہ ہیں یا نکاح رجسٹرار ہیں ان کو بھی آگے یونین کونسل کے جو نمائندے ہیں اس کو پیسے زیادہ دینے پڑتے ہیں, لیکن اس کی لیگل فیس 20 روپے ہے. صحیح. سر یہ بتائیے گا کہ شادی جب ہو جاتی ہے, نکاح نامہ سامنے آ جاتا ہے, اس کے بعد جو شرائط لکھی ہوتی ہیں اس میں امینڈمنٹ اس میں چینج ہو سکتا ہے؟ نہیں, اس میں کوئی چینج نہیں ہو سکتا سوائے حق مہر کے. جو حق مہر ہے اس کو مثل بعد میں وہ دونوں پارٹیاں ڈیسائیڈ کر سکتی ہیں, باقی وہ کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی. اگر یہ بھی تبدیلی ہو تو اس کو جا کے یونین کونسل میں درج کروانا پڑتا ہے کہ حق مہر میں یہ تبدیلی ہو گئی ہے. اچھا, اب سب بتائیے گا لڑکا اور لڑکی کی ایج نکاح کے لیے کتنی ضروری ہے؟ دیکھیں, پاکستانی قانون کے مطابق جو میرج ریسٹرین ایکٹ ہے اس کے تحت 16 سے کم اگر لڑکی کی عمر ہے اور 18 سال سے کم اگر لڑکے کی عمر اور ایسی کوئی شادی کروا دیتا ہے یا اس کا ذمہ دار ہوتا ہے یا وہ نکاح خواہ ہے اور نکاح رجسٹرار ہے تو اس کو 50,000 روپے جرمانہ اور 6 ماہ قید ہے. تو اس کو نکاح رجسٹر کرواتے وقت لڑکی کا بے فارم اور لڑکے کا شناختی کارڈ, یا اگر یہ دونوں اویلیبل نہیں ہیں تو کم از کم وہ اپنے نکاح نامے کی پشت پہ ان کے باپ کی طرف سے یا ان کے کسی بھی ریپریزنٹیٹیو یا لڑکی کے سائن کروا کے اور لڑکے کے سائن کروا کے کہ ان کی ایج 16 یا 18 سے زیادہ ہے وہ اس پہ سائن کروا لے. کیونکہ اگر ان کی ایج کم ہے تو پاکستانی قانون کے مطابق یہ جرم ہے جس کی سزا میں بتا چکا ہوں پہلے کہ 50,000 روپے جرمانہ اور 6 ماہ قید ہے. تو اس پہ احتیاط لازمی ہے, لیکن ہمارے ہاں اس کو جو ہے وہ اگنور کیا جاتا ہے. لڑکی کی عمر بھی کم ہوتی ہے, لڑکے کی بھی اکثر کم ہوتی ہے, ان کے ڈاکومنٹس نہیں لیے جاتے, شناختی کارڈ یا بے فارم نہیں لیا جاتا. تو ایٹ دی ٹائم آف ویڈنگ خوشی کا موقع ہوتا ہے تو سارے ان چیزوں کو قانونی پہلوؤں کی پرواہ نہیں کرتے. تو گزارش ہے کہ ان کی تمام ان کے ڈاکومنٹ لے کے احتیاط کر کے, کیونکہ جو نکاح خان یا نکاح رجسٹرار ہوتا ہے جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ان کی بڑی ذمہ داری ہے جی, وہ ایک ایگریمنٹ کو کرنے جا رہے ہیں, ایک ایگریمنٹ میڈ ہو رہا ہے تو اس کے لیے ان کو ان کی جو ایلیجیبلٹیز ہیں ان کو فائنل کرنا ان کی ذمہ داری ہے. ورنہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ جرم ہے اور ایسے جرم سے جو ہے وہ ان کو بچنا چاہیے. صحیح. سر نکاح نامے میں ایک شک یہ بھی ہے ماہانہ خرچہ عورت جو ہے اپنا رائٹ کروا سکتی ہے, لکھوا سکتی ہے, اس کے بارے میں بتائیے گا کہ وہ ایک مطلب اس کتنی اہمیت ہے اس کی, اور کیا وہ بڑھتا ہے, اور طلاق مطلب جب ہو جاتی ہے, جب ان کی سپریشن اگر ہو جاتی ہے تو کیا وہ اس کے بعد بھی کنٹینیو رہتا ہے؟ دیکھیں عائشہ, جو مینٹیننس ہے وہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کو اس کا نان و نفقہ دے, اور وہ نان و نفقہ اس کے مالی حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے. اب دیکھیں, اگر وہ عورت کو مینٹین نہیں کر رہا, ان کو اس کے مطابق پیسے نہیں دے رہا یا اس کو نان و نفقہ نہیں دے رہا, تو وہ شرعی طور پہ بھی اور قانونی طور پہ بھی دونوں لحاظ سے گرفت میں ہے. تو یہ مرد کی ذمہ داری ہے. لیکن اگر ڈیورس ہو جائے تو وہ صرف عدت کے آخری دن تک وہ عورت کو مینٹین کرے گا یا اس کو مینٹیننس کرے گا. اس کے بعد وہ عورت کے جو ہے وہ اس کا فرض نہیں ہے, لیکن وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ عورت کا شادی ہونے تک لڑکی ہے اگر اور لڑکا ہے تو اس کو
18 साल तक उसको वो करेगा, मेंटेन करेगा। सही जी, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें बहुत सी अच्छी इंफॉर्मेशन, जो निकाह नामे के बारे में बहुत से भ्रम थे वो दूर किए और आपने हमें इंफॉर्मेशन दी। बहुत शुक्रिया आयशा, आपने मुझे इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में, आपका बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। एक नए मौजू के साथ हम फिर हाजिर खिदमत होंगे। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और देखना मत भूलिए अब तलक न्यूज़।